دوسرا پردہ ہے ستر، جسم کو ڈھانپ کر رکھنا۔ مرد کے لیے ستر کا حصہ کچھ اور ہے، عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے۔ مرد کے لیے عورت کا پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے۔ پھر ہے حجاب۔ اگر مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یا کہیں گھر کے اندر بھی کوئی نامحرم آتے ہیں تو ان سے پھر چہرے کا پردہ بھی لازم ہے۔ محرم کون ہے؟ محرم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی نکاح کا کوئی امکان نہ ہو۔ باپ سب سے بڑا محرم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹی کا اور باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی ابدی محرم ہے، اس کے درمیان ان دونوں کے بہن بھائی کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک شکل یہ ہے کہ ایک بہن اس وقت کسی بہنوئی کے گھر میں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس بہن کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لہذا وہ نامحرم شمار ہوگا، وہ محرم نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ جو ابدیات ابدی محرمات ابدیہ ہے وہ ہے محرم، اور ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ بھی عورت نہیں آ سکتی۔ اور محرموں کی فہرست جو ہے وہ سورہ نور کے اندر دے دی گئی ہے، بڑی مفصل اور تفصیلی آیت ہے۔ اور چوتھا پردہ یہ ہے کہ معاشرہ غیر مخلوط ہو، مرد و زن کے مابین اختلاط نہ ہو، مخلوط مجالس نہ ہو، دفتروں میں مل جل کر کام نہ کیا جا رہا ہو، اور کہیں کہیں کارخانے میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام نہ کیا جا رہا ہو۔ نہیں، یہ معاملہ غلط ہے، بلکہ سیگریگیٹڈ سوسائٹی۔ عورتوں کے دائرہ کار کسی شے پر پابندی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تفریح گاہیں بنائیں آپ، جس میں صرف عورتیں اور بچے جا سکتے ہو ایک خاص عمر کی حد تک، مرد نہیں جائیں گے۔ مردوں کے لیے تفریح گاہیں علیحدہ ہوں گی، وہاں عورتیں نہیں جائیں گی۔ تو عورتوں اور مردوں کے درمیان عدم اختلاط۔ مدارس ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں علیحدہ بنا دی ہیں، پڑھیں وہ بھی، یہ بھی پڑھیں، لیکن مخلوط تعلیم نہیں۔ تو یہ جو ہے غیر مخلوط معاشرت، یہ در حقیقت اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا امتیاز ہے، سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا شعار ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے اسلامی معاشرے میں آئے گا تو سب سے زیادہ بات جو اسے محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ آپس میں ملے جلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان ایک گویا کہ بہت بڑا پردہ جو ہے معاشرے کے اندر لٹکا ہوا ہے، سیگریگیشن۔ باقی یہ ہے کہ ستر سے آگے جسم جو ہے وہ صرف زوجین کے سامنے کھلے گا۔ مرد کا ستر صرف بیوی کے سامنے کھلے گا، یا ڈاکٹر اگر کوئی سرجری کرنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ پردہ نہیں ہوگا۔ عورت کا بھی چہرہ، ہاتھ اور پیر کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کسی محرم کے سامنے نہیں کھلے گا سوائے شوہر کے یا ڈاکٹر۔ یہ سارا جو تفصیلی نظام دیا گیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش اللہ نے رکھی ہے، زبردست کشش، یہ کشش اگر نہ ہو تو تمدن کا یہ ہنگامہ ہی نہ ہو، شادیاں لوگ کرے ہی نہ، اور لوگ جو ہے یہ مشقتیں اور یہ مصیبتیں جھیلے ہی نہ۔ اولاد کی پیدائش ہے، پھر ان کی پرورش ہے، پھر انہیں کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی علاج معالجہ ہے، 100 کھکھیڑ ہے۔ یہ سارا انسان کیوں برداشت کرتا ہے؟ یہ جنسی جذبہ بہت زوردار اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھ دیا ہے۔ تو جتنا یہ زوردار جذبہ ہے اتنا ہی اسے کنٹرول کرنے کے لیے گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنی ہی مضبوط لگام اس کو دینی چاہیے۔ لہذا اس کے لیے یہ حدود اور قیود عائد کر دیے گئے تاکہ جو سیکشول ارج ہے یا سیکشول اٹریکشن جو کہ جنسی طور پر انسان کے اندر ہے، مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے، وہ کل کی کل زوجین پر مرتکز ہو جائے۔ شوہر کا وہ پوری سیکشول ارج جو ہے وہ اپنی بیوی پر مرکوز ہے، بیوی کی وہ پوری جو سیکشول ارج ہے وہ اپنے شوہر پر مرکوز ہے۔ ادھر ادھر نگاہیں نہ بھٹکے، مبادا کہیں جا کر کسی مرد کی نگاہ میں کوئی عورت کھپ گئی، اب ظاہر بات ہے کہ آنکھ سے ہو کر وہ تصویر جو ہے یہاں خانہ دل میں اتر جاتی ہے، پھر وہ خوابوں میں آئے گی، خیال میں چھائی رہے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ وہ جو بانڈ آف لو ہے اور باہمی اٹینشن ہے ایک دوسرے کی طرف شوہر اور بیوی کی، وہ کم ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا، جس سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بہت مضبوط ادارہ۔ اس لیے یہ ساری قدغنیں ہیں، یہ سارے ضوابط ہیں، یہ قواعد ہیں،
بلکہ اسلامی معاشرے کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ سب سے نمایاں وصف ہے کہ یہاں مرد و زن کا